السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباس بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ عباس بھائی بہت شکریہ، آپ نے یہ جو بھی چیمہ صاحب ہیں ان کا جو ہے وہ میسج فارورڈ کیا۔ ظاہری بات ہے آپ کی انٹینشنز میں جانتا ہوں کہ درختوں کے حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے جو درختوں کی کمی کے ہے اس میں بہت ساری آپ کی پریکٹیکل ایفرٹس ہیں، لیکن یہاں پہ جو میں بات اب آگے ذرا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں آپ برا بالکل بھی نہ منائیے گا کہ بعض اوقات جب کوئی بندہ میسج شیئر کرتا ہے تو وہ اس کی انٹینشن تو بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن کسی بھی وجہ سے جو ہے انفارمیشن کو ٹھیک نہیں شیئر کر دی جاتی۔ انٹینشن اچھی ہوتی ہے لیکن معلومات کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو ہے وہ گڑبڑ ہوتی ہے، تو میرا پھر جو ہے حالانکہ میں کوشش کر رہا ہوں چپ رہنے کی، زیادہ پریکٹس کر رہا ہوں، لیکن اس قسم کی کوئی چیز جس سے بہت زیادہ لوگ کوئی کسی غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہوں یا کوئی نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر وہاں پہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اصلاح ضرور کر دوں۔ باقی ہر بندے کی اپنی اپنی سمجھ ہے، آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، وہ چیزوں کو سرچ بھی کر سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، اور اگر جہاں پہ میں غلط ہوں تو میری اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ وہ مجھے بالکل بڑی خوشی ہوتی ہے، میں کبھی بھی اس چیز سے نہ برا مناتا ہوں اور نہ مجھے مائنڈ کرتا ہوں۔ بیل گری کو سمجھیے پہلے کہ ایک تو یہ جو نسخہ شیئر کیا گیا اس کے اندر ایک تو طریقہ استعمال نہیں بتایا گیا، پھر اس میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ کس طرح فنکشن کرتا ہے، تو میں چلیں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بڑا ایک یوزفل درخت ہے، ٹراپیکل ایریا سے بلانگ کرتا ہے، اور زیادہ تر جو پرانے ہندوؤں انگریزوں کی دور کی بلڈنگس ہیں، فار ایگزامپل ڈاک بنگلے ہو گئے، پولیس اسٹیشنز ہو گئے، ریلوے اسٹیشنز ہو گئے، یا اور اس قسم کی عمارتیں ہیں، تو ان میں یہ اکثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ لوگوں نے پرانے جو آبادیاں ہیں وہاں پہ بھی لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ بڑا اچھا بہت بڑا درخت ہوتا ہے، سایہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس کے استعمال میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اب اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا حکمت کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ کیا، اس کا مزاج کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھا جاتا ہے جب بھی کبھی کوئی اس قسم کی چیز استعمال کی جاتی ہے جو عام یعنی جڑی بوٹی ہو یا کوئی ایسا درخت ہو جو عام استعمال میں نہیں رہا اب بہت عرصے سے، اب کچھ مسالہ جات سبزیاں اور ساگ وغیرہ اور ہربس جو ہیں ہم ڈیلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں، تو تقریباً سب کو آئیڈیا ہوتا ہے، یا گھر میں کوئی نہ کوئی بزرگ موجود ہوتا ہے، ان کو وہ پتہ ہوتا ہے ان کو کہ اس کے مزاج کیا ہیں، تو پھر بندے کی کریکشن ہو جاتی ہے، اس کی فارمولہ یا جو بھی نسخہ آپ استعمال کریں تو اس میں کریکشن ہو جاتی ہے۔ لیکن اس قسم کی چیزیں جو روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہیں تو اس میں عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یا صحیح معلومات نہیں ہوتی ہیں، اور بس جو ایک طوفان سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ جی ایک چیز آ گئی، جیسے پچھلے کچھ سالوں سے فار ایگزامپل مرنگا کے اوپر آئی تو بس سارے دوڑ لگا دیتے ہیں کہ جی مرنگا مرنگا ہو گئی۔ پھر جناب دھماسا بوٹی اگر آ گئی تو پھر ٹھیک ہے، بغیر سوچے سمجھے جناب ٹھیک ہے جی دھماسا بوٹی آ گئی، اس کو پکڑ لو جناب، ایون اٹھا کے باہر جو ہے وہ کوڑیوں کے بھاؤ بھی بیچنا شروع کر دو۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، اور خصوصاً جب انڈیویجولز یوز کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بس آئی ہے ٹو پوسٹ تو ٹھیک ہے اسی طریقے سے یوز کر لیا جائے، تو نقصان بھی ہوتا ہے۔ بھائی یہ اس کا مزاج جو ہے وہ طب کے حوالے سے جس طرح اس زبان میں بات کی جاتی ہے تو یہ سیکنڈ لیول کا جو ہے یہ خشک اس کی تاثیر ہے، اور یہ تھرڈ لیول میں یہ ٹھنڈی تاثیر ہے اس کی۔ تو ایک قسم کا اگر اس کو ہم آسان زبان میں سمجھیں تو ایک کسی حد تک نیوٹرل بھی اسے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ استعمال کس طرح کرتے ہیں اور کتنی کوانٹٹی ہے۔ تو چلیں زیادہ چیزوں کے اوپر میں بحث نہیں کروں گا، میں اس کے ایک دو فوائد جو مین ہیں جو صدیوں سے جس وجہ سے یہ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 1 ذہن میں رکھیں کہ یہ پیچس ہیضے کو، یعنی جب ہیضہ ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے بندہ وامٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور پیچس بھی جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ ہیضہ پرانے زمانے میں بہت ایک موذی وبا کے طور پہ یہ پھیل جاتی ہوتی تھی یہ چیز، اب تو اتنی وہ نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہوتا ہے، لوگوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے بہت زیادہ یہ وبا پورے کے پورے گاؤں میں علاقوں میں یہ پھیل جاتے ہوتے تھے، جراثیم وغیرہ، تو ایک مصیبت کھڑی ہوتی تھی، تو یہ بیل گری جو ہے اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب
اسی کے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ ایکسپلینیشن میں دیتا ہوں کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. بیل گری جو ہے وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سیکنڈ لیول پہ خشک ہے، یعنی یہ پانی کے اندر جب بھی مکس کر کے آپ پئیں گے یا آپ کی باڈی میں جائے گا پانی میں اندر جا کے تو یہ چیزوں کو گاڑھا کرے گا، خون کو، ایون خون کے اندر بھی اب 80-90% پانی ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ گاڑھا کرے گا. پیشاب وغیرہ یا جو ہمارے مطلب پیٹ میں جو پانی آیا ہوا ہوتا ہے جس وجہ سے پیچس آ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کو بھی خشک پھر کرتا ہے. اور اگر کوئی بندہ جس کو آلریڈی قبض ہے، اور قبض ہوتی ہے جسم جو بندہ پانی کم پیتا ہے، یا کسی بندے کو بواسیر ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ ظاہری بات ہے بواسیر ہوتی اس بندے کو ہے جس کو آلریڈی قبض ہوتی ہے، بہت زیادہ کرونک کانسٹیپیشن کا شکار ہو تو اس کو قبض ہوتی ہے. اور اس کی اگر ویسے روٹین لائف جو ہے اس کو اسٹڈی کریں تو وہ پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ پانی بالکل نہ ہونے کی حد تک پیتا ہے، بہت کم پانی پیتا ہے، تو اس لیے اس کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے. یعنی پانی کم پینے کی وجہ سے ایک بیماری اسے سٹارٹ ہوئی، قبض سے بواسیر، اور پھر آگے بڑھتی چلی گئی، جیسے خونی اور موقع والی بواسیر ہوتی ہے، دانوں والی ہوتی ہے، اس طرح کی. تو اگر جس طرح یہ فارمولہ بتایا گیا ایز اٹ از، اگر کوئی بندہ ایسا یوز کر لے جس سے پہلے قبض رہتی ہو یا جس کا خون آلریڈی گاڑھا ہوتا ہی تب ہے جب ٹاکسن جو ہے وہ باڈی کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، اور مختلف پارٹیکل، غیر ضروری جو پارٹیکلز ہیں وہ بلڈ کے اندر شامل ہونا شروع ہو جاتے ہوتے ہیں، اور جگر کمزور ہوا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ اجازت دے دیتا ہے یا دروازے کھول دیتا ہے کہ بلڈ کے اندر کوئی بھی چیز شامل ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سرکولیٹ بلڈ کے اندر کرنا شروع کر دیتی ہے. جیسے بہت سارے لوگ ڈائبیٹک ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، تو ان کو خون پتلا کرنے کی گولیاں دی جاتی ہیں، وہ اسی لیے دی جاتی ہیں کہ ان کے بلڈ کے اندر ٹاکسن اور غیر ضروری فاسد مادے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر اس قسم کے لوگ یہ بیل گری استعمال کریں گے تو ان کے لیے یہ مہلک ہے، انتہائی مہلک ہے. اس چیز کو پلے سے باندھ لیں، یہ بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے. اس کا استعمال صرف 1-2 چیزوں کی حد تک رکھیں. ایک، جس بندے کو پیچس نہ رک رہے ہوں، ہیضہ ہوا ہو، وہ بندہ استعمال کرے، اور استعمال اس طرح کرے کہ اس کی یہ جو بیل گری ہے اس کے جو پھل جس طرح بتایا اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور پاؤڈر بنانے کے بعد اسے کپڑے سے، باریک کپڑے سے، ململ سے یا اور بھی باریک کپڑے سے چھان کے، جو بالکل ایکسٹریملی باریک اس کا صفوف نکلے گا، ہم پنجابی میں کہتے ہیں کپڑ چھان، تو اسے یعنی کپڑے سے چھان لیں اور انتہائی باریک پارٹیکل جو ہوں گے وہ نکلیں گے. اس میں صرف چٹکی برابر، چٹکی بھی آپ اس کو، میں اگر آپ کو بتاؤں تو یوں سمجھ لیں کہ جو کالا چنے کا دانہ ہوتا ہے، چھوٹا چنا جو ہوتا ہے، اگر آپ پیسیں تو وہ جتنا صفوف بنتا ہے تو آلموسٹ اس کے برابر آپ اسے پانی میں بھگو دیں. تھوڑا سا پانی، جسٹ 2-3 گھونٹ پانی جو ہے اس میں آپ اس کو رکھ دیں، بھگو دیں. تقریباً 1 گھنٹے بعد آپ اسے، وہ پارٹیکل سارے جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے نیچے، لیکن اس کی جو تاثیر ہے وہ پانی کے اندر آ چکی ہوگی، تو دوبارہ یا تو چھان لیں اور یا پھر ویسے ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ 2 گھونٹ پانی اوپر سے نکال لیں، اور وہ اس کا پاؤڈر جو ہے وہ اس کے اندر نہ جائے. اگر تھوڑا بہت چلا جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ پانی مقصد ہے کہ اس کا جو حل شدہ پانی ہوتا ہے وہ ایسے بندے کو دیں جس کے پیچس نہ رک رہے ہوں، جس کے موشنز نہ رک رہے ہوں یا الٹی نہ رک رہی ہو. اور بس یہ ایک ہی دفعہ کرنا ہے، اسے سیکنڈ ٹائم ریپیٹ بھی نہیں کرنا. چاہے ہیضہ جتنا بھی اسٹرانگ قسم کا ہیضہ لگا ہوا ہے خدا نخواستہ تو یہ فوراً رک جاتا ہے. اور اگر بالفرض اسے مطلب گھنٹہ آدھا لگتا ہے اس کو رکنے میں، تو پھر بھی آپ یہ دوبارہ نہ استعمال کریں. اگر گھنٹے بعد بھی اگر جو ہے وہ نہیں رکتی تو اس کی جتنی مقدار پہلے تھی اس کی بھی ہاف کر کے تو سیم پروسیجر کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پانی زیادہ پلایا جائے، کیونکہ یہ خشک ہے، پانی خشک کرتا ہے، تو اس بندے کو پانی زیادہ پلانا چاہیے. تو یہ تو ہو گیا ہیضہ اور پیچس کے حوالے سے.
کوئی بھی بندہ جس کو قبض کی شکایت رہتی ہے, جس کو پاخانہ ویسی جو ہے وہ مشکل سے آتا ہے, وہ بندہ قطعاً استعمال نہ کرے. یا جس بندے کا بلڈ جو ہے وہ بہت تھک ہے, جس طرح ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں, جس طریقے سے ہارٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو آلریڈی خون کو پتلا کرنے کے لیے جو ہے وہ دوائیاں لے رہے ہیں, تو وہ لوگ یہ قطعاً نہ استعمال کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اندر جا کے خون میں سے بھی پانی کو تھک کرے گا, مزید خشک اس کو کرے گا. یا جن بندوں کو اوبیسٹی ہے, موٹاپے کا شکار ہے, تو ان کا جو موٹاپا ہوتا ہے اکثر جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں, میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا. جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے باڈی کے اندر سیلز کے درمیان میں ڈل واٹر ہوتا ہے, جو خلیوں کے درمیان میں سے گزرتا ہے سیلز کو پانی کی سپلائی دینے کے لیے اور ان کے درمیان میں سے گندگی کو واش کرنے کے لیے, تو وہ جب پرانا ہو جاتا ہے تو وہ ایک جیلی نما سا ہو جاتا ہے اور اس کی سرکولیشن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہوتی, تو اسی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے ان کو. تو یہ اس جیل یا اس پانی کو یا اس ڈل واٹر کو مزید تھک کر دے گا. تو ان بندوں کا جسم پہلے اگر نرم اور موٹے تھے تو پھر وہ ہارڈ اور موٹے ہو جائیں گے. تو یہ ایک اور خطرناک سچویشن ہو جاتی ہے کہ باڈی میں اور زیادہ جو ہے وہ پین اور ایکس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, اس فارمولے میں یہ جو چیز بتائی گئی کہ یہ آرتھرائٹس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, تو میں بڑے محتاط سے الفاظ میں معذرت کروں گا کہ مجھے نہیں لگتا, میری ذاتی جو ہے وہ تھنکنگ ہے, میں کوئی حکیم نہیں ہوں, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس حد تک کارآمد ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہم اگر دیکھیں کہ آرتھرائٹس کے باڈی میں جو پین اینڈ ایکس ہوتے ہیں بغیر وجہ کے, یعنی فار ایگزامپل کسی کے ہڈی میں اسپرز بھی نہیں ہے, اس کی ہڈی ٹیڑھی بھی نہیں ہے, اس کے پٹھے بھی ٹھیک ہیں اور کوئی چوٹ بھی نہیں آئی بھی, گھٹنوں کی فار ایگزامپل جو وہ کہتے ہیں کہ گریس ختم ہوگی ہے جی, وہ والا معاملہ بھی نہیں ہے, اور پھر بھی جو ہے وہ درد ہوتا ہے, مختلف حصوں میں باڈی میں پین اینڈ ایکس ہوتے ہیں. تو 90% کیسز ایسے ہیں کہ ہمارے جسم میں ٹاکسن کی مقدار جو ہے بہت زیادہ انکریز ہوئی بھی ہوتی ہے, جو کہ بلڈ سٹریم کے اندر چل رہی ہوتی ہے, اور اس وجہ سے درد ہوتے ہیں. جو سمپلی اگر آپ کا بلڈ ڈیٹاکس ہو جائے, بلڈ جو ہے صاف ہو جائے, وہ اپنے لیول پہ ایک آ جائے گا, نہ وہ بہت پتلا رہے گا, نہ وہ بہت گاڑھا رہے گا, اس کی سرکولیشن اچھی ہوگی, ہر خلیے تک اس بلڈ کی سپلائی ٹھیک ہوگی, بلڈ کے اندر جتنے نیوٹرینٹس اور آکسیجن ہوگی وہ ہر خلیے تک ٹھیک پہنچیں گے. تو خلیے جو ہیں انڈیویجولی, چاہے وہ پٹھوں کے ہوں, چاہے وہ ہڈیوں کے سیلز ہوں, چاہے وہ گوشت کے ہوں, چاہے وہ چربی ہو, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, تو ہر ایک کو جب اپنی خوراک ٹھیک اور آکسیجن ٹھیک ملے گی تو اسے پین نہیں ہوگا. کبھی بھی اس کو تکلیف اس طرح خواہ مخواہ کا جو درد ہوتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ درد ہو رہے ہیں اور مطلب نہ حرکت کر رہے ہیں, نہ چل رہے ہیں, نہ پھر بھی جو ہے وہ برڈن ہے, پین ہے, جو مطلب باڈی ایکس جو ہوتی ہیں وہ ہوگی. تو ایسی سچویشن میں اگر آپ بیل گری کا استعمال کرتے ہیں تو پھر مزید جو ہے وہ بلڈ تھک ہوگا, یا بلڈ کے اندر سی ریئیکٹر پروٹین وہ بھی اسی وجہ سے آتی ہوتی ہے کہ ٹاکسن لیول بہت زیادہ ہوتا ہے, تو پھر پروٹین جو ہے وہ شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور جگر کی بیسیکلی کمزوری ہوتی ہے, جگر پاس آؤٹ کر دیتا ہے, گیٹ سارے اوپن کھول دیتا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے, کیونکہ کنفیوز ہوا ہوا ہوتا ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ چیزیں میرے کام کی ہیں یا نہیں. اس قسم کی زہریں اور ٹاکسن ہماری خوراکوں میں ملائی جاتی ہیں, زرعی جو ہو گئی یا ویسے ملاوٹیں ہو گئی, تو وہ ان کو پاس کرنا شروع کر دیتا ہے, تو وہ جو بلڈ سٹریم میں شامل ہوتا ہے, تو پھر یہ تکلیفیں ساری شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر ایسے بندے جو ہے, جو میجورٹی ہمارے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ مسائل چل رہے ہیں کیونکہ سارے لوگ ٹاکسن کھا رہے ہیں, تو ان کو بجائے فائدہ دینے کے اور زیادہ نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, اس کو سیکنڈ ایک اور چیز بتا دوں, بیل گری کو استعمال کروایا جاتا تھا فیمیلز کے حوالے سے ذرا بات کروں گا کہ جن کے جو پیریڈز کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے اس میں ایکسٹریم لیول کا بلڈ یعنی ایکسیسو لیول پہ اخراج ہوتا ہے, بلڈ جو ہے وہ زیادہ خارج ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ حکیم لوگ ان کو یہ بیل گری جو ہے اس کی مقدار یوز کروائی جاتی تھی تاکہ ان کا بلڈ جو ہے وہ ضائع نہ ہو, مینز بلڈ تھک ہو جائے اور بلڈ جو ہے وہ زیادہ مقدار میں خارج نہ ہو. تو اب یہ جو نسخہ شیئر کیا گیا ہے اس کے مطابق اور جو حکمت بتاتی ہے اس کے مطابق یہ دونوں اپوز کر رہا ہے. اچھا, اب جو اس کے حق میں جو بات جاتی ہے کہ کسی حد تک سرٹن کیسز میں یہ مطلب آرتھرائٹس کو بھی ٹریٹ کر سکتا ہے, اور اس کی میں ایک چیز بتاؤں کہ آپ کسی بھی کوئی بھی پودا, کوئی بھی کھانے والا پودا, پھل, درخت, ساگ, بیڈز, کوئی چیز ایک ایسی ایک کا نام مجھے بتا دے جو اینٹی آکسیڈنٹ نہ ہو.
ہر ایک جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز رکھی ہوئی ہیں، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہیں. جتنے فروٹس ہیں جتنے ہیں، یعنی فاسد مادوں کو خارج کرنے کی صلاحیت وہ تمام پھلوں سبزیوں فروٹ درختوں کے اندر ہیں جو کھائی جاتی ہیں، جو اسپیشلی انسان یوز کرتا ہے، چاہے وہ میڈیسن کے طور پہ ہو چاہے ویسے ہو، یعنی جسے برداشت کر سکتا ہے اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں. تو ہر ایک پھل سبزی جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک وہ آرتھرائٹس اور پین کو جو ہے وہ ریموو کرتی ہے، لیکن آج کل اس وجہ سے نہیں کرتی کہ ان کے اندر شدید خطرناک قسم کی زہریں جو ہے وہ ملائی جا چکی ہوتی ہیں، جس وجہ سے وہ کام نہیں کرتے. تو میرا جو ہے وہ عباس بھائی مائنڈ بھی نہ کیجیے گا، میں نے اتنا لمبا وہ کر دیا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے آپ کی پوسٹ کو جو ہے وہ کیا. میں نے پہلے ہی بتایا کہ آپ کی انٹینشنز غلط نہیں ہوتی، اور کوئی بھی بندہ جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نیت کبھی بھی غلط نہیں ہوتی کہ یار کسی کو مس گائیڈ کیا جائے، لیکن بس وہ کم علم ہونے کی وجہ سے بعض اوقات چیزیں اس قسم کی شیئر ہو جاتی ہیں جن کا خود بھی پورے طریقے سے پتہ نہیں ہوتا، اور آگے جا کے وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو اس لیے جب مجھے یہ لگتا ہے کہ یار کسی اور کو خدا نخواستہ نقصان ہو گیا تو میں پھر تفصیل سے پھر وضاحت کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. تو اس چیز کو ان جو میں نے 2-3 چیزیں بتائی ہیں اسی طریقے سے استعمال کیا جائے جس طریقے سے یہ پرانے حکیم جو ہے وہ استعمال کروایا کرتے تھے. باقی اس کے نسخہ جات جو ہیں وہ بہت سارے بنائے جاتے ہیں، حکیم لوگوں کو پتہ ہے کہ اور کس لیکن وہ پھر اور چیزیں ایڈ کرتے ہیں. مریض کے مزاج کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مزاج جو ہے وہ گرم ہے خشک ہے یا بادی ہے، جسے جو ہے وہ شاید انڈین جو ہے وہ وات پت کف کے نام سے بھی جانتے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ٹریٹمنٹ حکمت کے طریقہ کار کے مطابق ہوتی تھی، تو وہ پھر ان کے اپوزٹ مزاج کی یا ان کے جو ضرورت کے مطابق یہی ان کا فن تھا. ظاہری بات ہے یہی ان کا علم تھا، جس علم کے حوالے سے وہ 2-3 چیزیں اور ساتھ میں مکس کر دیں یا کوئی مختلف چیزوں کے ساتھ استعمال بتا دیا. فار ایگزامپل پانی کے ساتھ استعمال نہ کریں جی، دودھ کے ساتھ آپ استعمال کر لیں تو پھر اس کی تاثیر یہ ہو جائے گی. جیسے شہد ہے، شہد کو ہم جو ہے وہ پانی میں استعمال کر کے پئیں تو یہ ٹھنڈے مزاج کا ہو جاتا ہے، اگر ہم دودھ کے اندر کریں تو وہ گرم مزاج کا ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ان چیزوں کے طریقے استعمال میں اور مختلف چیزوں کے ساتھ مکس اپ کرنے سے ان کے مزاج چینج ہو جاتے ہوتے ہیں، اور پھر وہ تاثیر بھی ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ڈفرینٹ چیزوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے پھر وہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں مطلب اس طرح کے نسخہ جات جو شیئر کیے جاتے ہیں، کائنڈلی اس کے بارے میں اچھے طریقے سے تحقیق کر لیا کریں، اپنے نالج کو جو ہے وہ امپروو کریں. بہت کام کی چیزیں ہوتی ہیں، بہت زبردست ہوتی ہیں، ان سے جو ہے علم انسان کا بڑھتا ہے. اور جو ہم بالکل وہ غلام بن چکے ہیں یہ انگریزی دوائیوں کا، ان غلامی سے آزادی ملتی ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی تگ و دو اور تھوڑی کوشش کیا کریں. دوسرے لوگوں کے کوئی بھی اس قسم کی چیز شیئر کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ضرور کلیئر کر لیا کریں کہ کیا واقعی یہ چیز اس طرح کی ہے بھی یا نہیں. تو آئی ہوپ کہ جو ہے وہ میری اس میسج سے کچھ چیزوں کا علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور اگر کہیں پہ میں نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے تو مجھے بتائیے گا ضرور. اور بے شک یہیں پہ بجائے پرائیویٹ میں کرنے کے یہیں پہ پلیٹ فارم کے اوپر کیا کیجیے، تاکہ پتہ چلے، باقیوں کو بھی پتہ چلے کہ سلیم خان بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے. تو ایک جو پھر بحث چلے تو اس میں کوئی بندہ جو ہے اخذ کرے، کوئی ایک نتیجہ اخذ کرے کہ یار کون ٹھیک ہے یا کس کی جو ہے وہ بات ٹھیک ہے. اگر ایسی سچویشن ہو تو وہ ضرور شیئر کرے. اس سے علم جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، کسی کی ذات کی نفی نہیں ہوتی، کسی کا جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہوتی، کسی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جس میں جو ہے وہ تضحیق ہو یا اس طرح کی بات نہیں. ہم سب بہن بھائی یہاں پہ اکٹھے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر آپ ایک چیز کو ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر بات کوئی پوچھنی ہو اس حوالے سے، اسپیشلی بیل گیری کے حوالے سے، تو ضرور بتائیے گا. یاد رکھیں اس کا استعمال جو ہے وہ انتہائی قلیل مقدار میں کیا جاتا ہے. پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے وہی 2-3 گھونٹ جس طرح میں نے بتایا، گھنٹہ ایک چٹکی پر جو ہے اس کو بھگو کے رکھنا اور پھر اتار کے اس کو پی لینا. یہ پیچس اسپیشلی اور ہیضہ اس کو روکتا ہے.
اور جو پیریڈز اوور بلیڈنگ جو ہوتی ہے یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن اوور بلیڈنگ والی خواتین بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں جو میں نے بتائی کہ اگر ان کو پہلے ڈائبٹک ہیں یا خون پتلا کرنے والی کوئی میڈیسن وغیرہ کھاتی ہیں تو وہ بالکل اس چیز کو استعمال نہ کریں. یہ بالکل اگر کسی بندے کو قبض ہے تو یہ اس قسم کی قبض کر دے گا کہ وہ قبض پھر جو ہے وہ توڑنا شاید جو ہے وہ ناممکن کی حد تک ہو جائے گا اور وہ ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے. یہ اور خطرناک بیماریوں کو جو ہے وہ جنم دے سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.